ناول ہادہ، رائٹر نورالعین مصطفیٰ، قسط نمبر 3۔ یار یہ سر کب تک آئیں گے؟ اگر انہوں نے نہیں آنا ہوتا تو پہلے سے ہی بتا دیا کریں۔ ہم لوگ ایسے ہی ان کے انتظار میں خوار ہوتے رہتے ہیں۔ حبور بے حد جھنجھلائی ہوئی تھی جبکہ حافظ پرسکون سے بیٹھی تھی۔ حبور نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں گھمائیں۔ چاہے زمین پھٹ جائے حافظ محترمہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات پر حافظ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ اس وقت کلاس میں بہت کم سٹوڈنٹس موجود تھے۔ سر کے نہ آنے کی وجہ سے باقی کچھ سٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ اللہ کی پناہ مانگو حبور، اس وقت سے جب یہ زمین پھٹ جائے گی۔ حافظ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حبور کا دل کانپ اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کتنا غلط کہہ چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے جملات بول جاتے ہیں جن کے معنی انتہائی نامناسب اور دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم وہ فقرات بول تو دیتے ہیں مگر ان کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ نہیں پاتے، اور کب کیا سچ ہو جائے ہمیں کیا معلوم۔ اس لیے ہمیں ایسے جملات بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی وقت کلاس میں شور سا اٹھا۔ چند لمحوں بعد انہیں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر 2 لوگ کلاس روم کے اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے حبور اپنا پین اٹھانے نیچے جھکی۔ ان کے داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ سب سوالیہ نظروں کے ساتھ سر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان مرد کو دیکھ رہے تھے۔ حبور نے جلدی سے اپنا سر اٹھایا۔ ہیزل براؤن آنکھیں سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ گندمی رنگت، سیاہ گنے بال، گھنی داڑھی، مگر کچھ تھا جو اسے غیر معمولی بناتا تھا، اور وہ تھی اس کی ہلکی نیلی آنکھیں، آسمان سے پرسکون سمندر کے پانی سے ٹھہری ہوئی۔ حبور نے اپنا تھوک نکلا اور اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ اب سر کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ہے میرے اسسٹنٹ پروفیسر مسٹر ہائد جنید، میری غیر موجودگی میں یہ آپ کو پڑھائیں گے۔ وہ شاید کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ حبور نے پھر سے اس کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آپ ایک دوسرے کو جاننے میں چلتا ہوں۔ وہ ہائد کے کندھے کے کندھے کو تھپکتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے ہائد نے ایک نظر کلاس کے پر ڈالی۔ وہ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں تھیں۔ مجبوری میں کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا روسترم کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے جن کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ وہ کسی محنت کش کے ہاتھ معلوم ہوتے تھے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی پروفیسر عبدالحفیظ نے آپ سب کو بتایا کہ میرا نام ہائد جنید ہے، میں اپنے انٹروڈکشن میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حبور کو لگا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہیں سنی تھی۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آرکیالوجی میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ اسی لمحے حبور کے دماغ میں چھپاکا ہوا، یہ تو وہی کیفیٹیریا والا تھا، تو کیا اسے پیسوں کی ضرورت تھی؟ میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ آپ سب اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جو بات آپ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے نہ کر سکتے ہوں، وہ لیکچر کے دوران یہاں بھی نہیں کریں گے۔ اس بات پر کلاس روم میں سرگوشیاں ابھری تھیں۔ حبور نے بے ساختہ اسے خلوص کا نام دیا تھا۔ حافظ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب کو خاموش کرواتا لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ لمبا سانس بھرتا کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے پیچھے حبور بھی بھاگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے کلاس روم میں اس کے متعلق بہت سی چامگوئیاں ہو رہی تھی، مگر وہ سب سے بے نیاز پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کوئی تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اور وہ کوئی حبور تھی۔ حافظ بھی حبور کو ڈھونڈتی کلاس روم سے باہر نکلی تھی۔ حبور نے اس کی دور ہوتی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ سر! اس کی پکار پر وہ رکا۔ حبور اب ہمت جمع کرتے ہوئے 2 قدم آگے آئی۔ وہ آہستگی سے پلٹا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ دوسری جانب ہیزل براؤن آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ان آنکھوں کو محبت کا رقص نظر آ چکا تھا۔ انہیں ان نیلی آنکھوں میں کوسے قزح کے سارے رنگ نظر آئے تھے۔ ہیزل براؤن آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس کا دل اس کی گرفت سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ لمحوں کی گنتی تک بھول چکی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ حبور ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی اور اپنے آپ کو کوسا۔ اسی لمحے حافظ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس دن کیفے میں آپ تھے؟ اسے معلوم تھا کہ اس کا سوال انتہائی فضول تھا۔ اپنی بات پر پہلی دفعہ ان آنکھوں میں الجھن برتے ہوئے دیکھی تھی۔ الجھن کا شکار تو پاس کھڑی حافظ بھی ہوئی تھی۔
میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، ایکسکیوز می۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتا ہوا مڑا۔ حبور اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ کیا ہوا حبور؟ اس کی کیفیت کو دیکھ کر حافظ نے اس کا کندھا ہلایا، جس پر حبور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ انتہائی خلوص ہے۔ اس کے جھنجھلاہٹ بڑے لہجے پر حافظ ہنس پڑی۔ کون انسان؟ اب وہ دونوں کلاس روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہی اسسٹنٹ پروفیسر۔ کیا ہو جاتا جو ذرا آرام سے بات کر لیتا، مگر نہیں، وہ تو ہے ہی خلوص۔ اس کی بے ڈنگی باتوں پر حافظ ہنستی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ حائط کو برا بلا کہنے میں مصروف تھی۔ ساری رات گھڑی کی ٹک ٹک اس کے کانوں میں بجتی رہی تھی۔ وقت ہر لمحے کے ساتھ ساتھ اس پر ظالم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ نکاح کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، بلکہ ایک حکم تھا جو سنا دیا گیا تھا۔ ایک طرف باپ تھا تو دوسری جانب محبت۔ وہ دونوں کا ساتھ دینا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کہاں منظور تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ چھت کو تک رہی تھی۔ رضیہ بیگم باہر دھوپ میں بیٹھی تسبیح کا ورد کر رہی تھی اور اندر وہ ایک گہری کشمکش میں ڈوبی تھی۔ اگر وہ حاتم سے نکاح کر لیتی تو محبت میں بے وفا کہلائی جاتی، اور اگر باقر حدیث سے کورٹ میرج کر لیتی تب بھی تو بے وفا ہی کہلاتی۔ کیا یہ بے وفائی نہیں تھی اس باپ کے ساتھ جس نے کما کر اسے پالا؟ اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکتی تو کیا وہ کسی اور محبت کے لیے مخلص ہوگی؟ جو لڑکی اپنے والدین سے وفا نہیں نبھا سکتی وہ دنیا کی کسی دوسری محبت کے لیے مخلص ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال نوچ لے۔ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے باپ کی عزت بھی سلامت رہے اور اس کی محبت کی بھی ہار نہ ہو؟ اس کے دماغ میں چھپاکا ہوا وہ ننگے پاؤں باہر کی جانب آگی۔ پکے آنگن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رضیہ بیگم آنکھیں مندے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے رضیہ بیگم کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر آہستگی سے ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ شاید اپنے کام میں بہت مگن تھی۔ دادو، ہلکی سی آواز گونجی۔ رضیہ بیگم نے اپنی آنکھیں وا کر کے لاڈلی پوتی کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی۔ بکھرے بال، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کا دل کانپ اٹھا۔ اوپر بیٹھ ہمنا، نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا اور رو دی۔ بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دل سے مزید سہا نہیں جا رہا تھا۔ ارے بٹیا کیوں روتی ہے؟ چل شاباش اوپر بیٹھ۔ ہمنا نیچے سے اٹھتی ان کے گلے سے جا لگی۔ رضیہ بیگم پیار سے اس کا کندھا تھپک رہی تھی۔ میری سونی دی رانی کیوں رو رہی ہے؟ اپنی دادوں کو تو بتا۔ ان کے پیار سے کہنے پر ہمنا نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا یہ درست تھا؟ اور پھر دماغ نے فوراً سے اس کا جواب اثبات میں دیا۔ دادو، مجھے حاتم سے نکاح نہیں کرنا۔ میں حدیث سے محبت کرتی ہوں۔ صرف ایک دفعہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ رضیہ بیگم نے اپنی سب سے لاڈلی پوتی کو دیکھا جو آنکھوں میں آس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چل جا اندر اور نکاح کی تیاریاں کر۔ وہ دوبارہ آنکھیں موندے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ ہمنا کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ دادو، وہ صدمے بڑی آواز میں بولی تھی۔ وہ ان کے پاس پورے امید کے ساتھ آئی تھی۔ نعیم صاحب سٹور گئے ہوئے تھے، جبکہ حافظ یونیورسٹی اور ہادی کالج جا چکا تھا۔ ہمنا، کچی عمر کی محبتیں بہت کباڑ کرواتی ہیں۔ تیرا حاتم کے ساتھ نکاح طے ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمنا اپنے آنسوؤں کو رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ اس کے بین کرتے لہجے پر رضیہ بیگم کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ رہ لے گی۔ ان کے سفید بال چمک رہے تھے۔ دادو، وہ میری محبت ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ اپنے طور پر لڑ رہی تھی، مگر آخر کتنا لڑ سکتی تھی؟ اس کی بات پر رضیہ بیگم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ہمنا پتری، ایک بات اپنے پلو سے باندھ لے، انسان نہ بڑا بے وفا ہوتا ہے، ہر کسی کے بنا رہ سکتا ہے۔ جا میری دی، نکاح کی تیاریاں کر، تو میرے حاتم کی دلہن بنے گی۔ ہمنا نے ایک پرشکوہ نظر ان پر ڈالی اور پھر ضبط کی انتہا پر کھڑی ہو کر ہنس دی۔ پتہ ہے دادو، مجھے لگا تھا میں لاڈلی ہوں تو میرے لیے اصول و ضوابط بدل جائیں گے۔ اب وہ ہنستے ہنستے رو پڑی تھی۔ رضیہ بیگم کو اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، یہاں تو ہم لاڈلوں کو پہلے سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں حاتم سے نکاح کر لوں؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا تھا۔ رضیہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کر لوں گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے انگلی اٹھائے بات کر رہی تھی۔ میری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں طلاق لے کر اسی آنگن میں واپس آؤں گی۔
تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمنا نعیم حدیل اکرم کو نہیں بولی۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ شرم کر ہمنا، اپنے ہی گھر کو اجاڑنے کی بات کرتی ہے، تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہمنا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ جس گھر کے جڑنے میں دل شامل نہ ہو اس کا اجڑ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ تلخی سے کہتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ اے میرے رب، اس جلی کے دل میں ہاتم پتر کی محبت ڈال دے۔ وہ دعا تو کر چکی تھی، مگر نہ جانے اس دعا نے قبول ہونا تھا یا نہیں۔ آج تم کس چیز پر ریسرچ کر رہی ہو؟ اسے رجسٹر پر کچھ لکھتا دیکھ کر حبور نے سوال کیا۔ حافہ نے حیرت بڑے انداز میں سر اٹھایا۔ حبور نے پہلی دفعہ اس کے کام میں دلچسپی دکھائی تھی، پہلے تو وہ صرف اسے دیکھتی ہی تھی۔ تحریک اشتراک پر حبور نے سوالیہ نظروں سے حافہ کی جانب دیکھا۔ حافہ کھڑی ہو گئی۔ حبور نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ یہ تحریک اشتراک کیا ہے؟ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حق اور باطل کی ایک جنگ، جس کے لیے اہل مغرب اپنے سپاہیوں کو نہایت مہارت کے ساتھ ٹرین کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم تک نہیں ہے۔ وہ آہستہ آواز میں زمین کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے دشمن کون تھے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی بول رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد تو اس کو کوئی ایسا ملا تھا جو اسے سن سکے۔ وسیع گراؤنڈ میں بہت سے اسٹوڈنٹ نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایسے میں دھوپ ایک الگ سرور بخش رہی تھی۔ کفار مشرکین اور یہود انصاری، کفار تو اعلانیہ طور پر دشمنی کرتے تھے، مگر یہود انصاری ڈکے چھپے انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ حبور کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ وہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اسلام اور قرآن کے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے تھے، تاکہ مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے بدظن ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ حبور دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج کے زمانے میں تحریک اشتراک ایک ایسی سازش ہے جو اہل مغرب ہمارے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اداروں میں اپنے نوجوانوں کو اسلام پڑھا رہے ہیں، وہاں انہیں اسلام کے بارے میں ہر طرح کی تعلیم دی جاتی، اور پھر وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ عبور کو اس کی بات کی سمجھ آ چکی تھی۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ ریسرچ وغیرہ؟ اس نے حافہ کے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ حافہ کی آنکھیں مسکرائیں۔ اپنی اولاد کو سکھاؤں گی، اس کی بات پر حبور نے کہکا لگایا۔ اولاد کو؟ حافہ پرسکون انداز میں مسکرائی۔ ایک عورت چاہے تو نسلیں سنوار بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سنوارنا چاہتی ہے یا اجاڑنا؟ اس کی بات پر حبور سنجیدہ ہو گئی اور موبائل پر وقت دیکھا۔ چلو خروس کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر وقت پر نہ پہنچے تو پھر ڈریگن کی طرح منہ سے آگ اگلے گے، اور آج تو مجھے چنگیز خان نے لینے آنا ہے۔ اوہو جلدی کرو۔ وہ حافہ کا ہاتھ پکڑتی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ ہاف ہاؤس کے دیگے ناموں کو سوچتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ خروس، ڈریگن، چنگیز خان۔ ہمنا نے ہمیشہ کی طرح دروازے کو کنڈی لگائی، مگر اب اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے موبائل سوئچ آن کیا، جسے وہ کل رات ہی آف کر چکی تھی۔ اب وہ نہایت اطمینان کے ساتھ حدیل کا نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ صبح سے اسے کال کر رہا تھا، مگر ہر دفعہ ہی نمبر بند جا رہا تھا۔ بالآخر اس کی کال آتے دیکھ کر اس نے شکر کا سانس بھرا۔ ہیلو ہمنا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ نہایت بے صبری سے بولا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہمنا اس کے حق میں فیصلہ لے گی۔ ہمنا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ بولو ہمنا۔ میں حاتم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا ساکت رہ گیا۔ وہ بولی بھی تو کیا کہ وہ حاتم سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ اس کا یقین لمحے کے 1000ویں حصے میں ٹوٹا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمنا یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کی امیدیں، اس کے خواب، سب خاک۔ میرا دماغ بالکل درست ہے، میں حاتم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے آپ پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے بولی تھی۔ حدیل خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی محبت تو ہمنا نظر آتش کر چکی تھی۔ اب وہ بولتا بھی تو کیا؟ مگر تم فکر مت کرو، میں اسے طلاق لے لوں گی۔ اب کی بار وہ ایک امید کے تحت بولی۔ جب طلاق لینی ہی ہے تو نکاح کیوں کر رہی ہو؟ کیوں اس مقدس رشتے کی توہین کرنا چاہتی ہو؟ وہ دل برداشتہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد اس سے طلاق لے لوں گی۔
بس تم کسی اور سے شادی مت کرنا۔ حدیل کو اچھے سے معلوم تھا کہ کسی اور سے یہاں کون مراد تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، یہاں بھی مجبوری راہ میں آ ٹپکی تھی۔ کم از کم محبت کے معاملے میں تو کوئی مجبوری نہ تھی۔ حدیل، میرا یقین کرو، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بابا کو انکار کر سکوں۔ پلیز حدیل، خدا کے واسطے مان جاؤ۔ اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ تم آخری دفعہ سوچ لو، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اس کا دل ہمنا کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے حدیل؟ بابا کی محلے میں عزت ہے۔ میں تو بھاگ جاؤں گی، پیچھے ان سب کا کیا ہوگا؟ ہادی کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ حافظ کو میرے نام کا تانا دیا جائے گا۔ وہ یہاں پر بول گئی تھی کہ حافظ کو سب سے زیادہ تانا دینے والی تو وہ خود تھی۔ ٹھیک ہے ہمنا، تمہارے دوسرے رشتے تمہارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اس کی بات پر ہمنا جھنجھلا اٹھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ حدیل، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہاری محبت میرے دوسرے رشتوں کی اہمیت کو جٹلا نہیں سکتی۔ تمہاری اس دل میں الگ جگہ ہے اور باقی رشتوں کی الگ۔ تم کیوں اپنی محبت کو دوسرے رشتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو؟ وہ بولتے بولتے تھک گئی۔ ٹھیک ہے، میں صرف 1 مہینہ انتظار کروں گا، صرف 1 مہینہ۔ کر لو اس ہاتھم سے نکاح۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہی فرش پر دے مارا تھا، جبکہ دوسری جانب ہمنا نے بے اختیار اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور سسک پڑی۔ ان دونوں کو ہی ابھی کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ حبور تو حمزہ کا انتظار کر کے تھک چکی تھی۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ ہادی بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج اس کے کالج میں کوئی پارٹی تھی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس چنگیز خان کو ایک دفعہ آنے دو، میں بابا حضور کو اس کی شکایت لگاؤں گی۔ وہ تب کر بولی تھی۔ وہ روزانہ ڈرائیور کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، مگر آج ناشتے کی میز پر حمزہ شاہ نے اعلان کیا کہ اسے حبور کی یونیورسٹی کے راستے میں کوئی کام ہے، اس لیے حبور کو وہ لینے جائے گا۔ اسے حمزہ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اب وہ خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ ایک تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا انتظار کر لو، آ جائے گا تمہارا چنگیز خان، اس نے مزاح کے انداز میں کہا تو حبور کی ناک پھول گئی۔ وہ میرا نہیں ہے، میں تو اسے خواب میں بھی نہ اپناؤں، ہوگا اس ہیرا کا چنگیز خان، حبور غصے میں بولی تھی، جس پر حافظ نے کہکا لگایا۔ کافی دنوں بعد آج دھوپ نکلی تھی اور اس وقت وہ دونوں دھوپ میں ہی کھڑی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ حبور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت اندر جا کر کیا کرتی؟ نہیں، مجھے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اگر بابا حضور کو شکایت بھی تو لگانی ہے کہ اس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم کھڑی رہی۔ وہ وہاں کھڑا رہنا چاہتی تھی۔ حافظ تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے ایک سیاہ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھا انسان دور سے ہی حبور کو وہاں کھڑا دیکھ چکا تھا۔ اسے اپنے ایک دوست سے ملنا تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اسے حبور کو وہاں کھڑا دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی وہاں کھڑے ہونے کی؟ اس نے ابھی حبور کے ساتھ کھڑی حافظ کو نہیں دیکھا تھا۔ حبور گاڑی کو دیکھ چکی تھی، مگر منہ پھیلائے باہر ہی کھڑی رہی۔ حمزہ نے لمبا سا سانس بھرا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی شہزادی کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حبور کی جانب قدم اٹھاتا، وہ 6 فٹ کا قد رکھنے والا نوجوان مرد اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کی نظریں ان سیاہ آنکھوں والی لڑکی پر اٹھی اور اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی، جو حبور کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ارد گرد کے سارے منظر دھندلے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس کھڑی حبور کو بھی فراموش کر گیا۔ قدم قدم اٹھاتا وہ ان دونوں کے پاس پہنچا۔ نظریں ابھی بھی حافظ پر جمی تھی۔ دل اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ یہی لڑکی تمہاری سردارنی بنے گی۔ اس دفعہ تو دماغ کی بھی نہیں سنی گئی تھی، بس یہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہی لڑکی حمزہ شاہ کی سردارنی بنے گی۔ دماغ کے سارے فتوے مسترد کر دیے گئے اور صرف دل کی سنی گئی۔ اس کی نظریں خود پر مرکوز دے کر حافظ غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ حبور نے غصے سے حمزہ کی جانب دیکھا، جو بنا پلک جھپکائے حافظ کی جانب متوجہ تھا۔ اسے پر بل کو حیرت ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ اوہ تو چنگیز خان صاحب، آپ تو لٹو ہو گئے، اب آئے گا مزہ۔ وہ ہلکا سا کھانسی، مگر حمزہ اس کی جانب متوجہ ہی کہاں تھا۔ وہ تو ان سیاہ آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ اس کی خاموشی بھی بہت سے انکہے الفاظ کہہ رہی تھی۔ حمزہ، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ آخر کار حبور کو بولنا ہی پڑا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصے کا عنصر شامل تھا۔ اس کی آواز پر حمزہ پر چھایا ہوا افسوس ٹوٹ گیا۔ ایک سحر تھا جسے توڑ دیا گیا۔ اس کی محوگی میں درار ڈالی گئی تھی۔ اس نے غصے سے حبور کی جانب دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو حبور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ ایسا بھی کیا ہوگا وہ جو غصے میں آ گیا؟ حافظ خاموشی سے اپنے گھر کی جانب جانے والی سڑک دیکھ رہی تھی، جہاں سے ہادی نے آنا تھا۔ السلام علیکم۔
حمزہ حبور کو نظر انداز کرتے ہوئے حافہ کی جانب دیکھا۔ حافہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے غائب ہو گئے، چہرے پر خود بخود نرمی چھا گئی۔ حافہ نے جھٹکے سے اپنی گردن موڑی اور پھر نگاہیں جھکا دی۔ اس کی پلکوں کو گرتے دیکھ کر حمزہ کا دل رفتار پکڑ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دوبارہ رخ موڑ چکی تھی۔ حمزہ، یہ میری دوست حافہ ہے، اور حافہ یہ چنگیز خان۔ اس نے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ حمزہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ میرا کزن حمزہ شاہ ہے اور گاؤں کا اگلا سردار۔ اس کی بات پر حمزہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اور آپ میری سردار نے؟ اس نے حافہ کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ اب حافہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ ہادی کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میری دوست کو ابھی اس کا بھائی لینے نہیں آیا، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ حمزہ کی نظروں کی محوگی کو اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ اس کی بات پر حافہ نے انکار کرنا چاہا۔ ہم انہیں ان کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حبور کے ابرو یکدم سے اٹھے۔ حمزہ نرم نظروں سے حافہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے حافہ کی محض آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں یکدم سے الجھن در آئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، میرا بھائی ابھی بھی آتا ہوگا۔ اس کے انکار پر حمزہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اسی لمحے ان کے پاس ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ حمزہ نے رخ موڑ کر اس جانب دیکھا۔ وہ کوئی لڑکا سا تھا۔ وہ جلدی سے حافہ کے سامنے آیا اور کانوں کو پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری پیا، کالج سے لیٹ ہو گیا۔ حافہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوتا ہادی۔ ہادی حمزہ سے سلام لے رہا تھا۔ پھر حمزہ نے دور ہوتی موٹر سائیکل دیکھا۔ حبور آہستگی سے چلتی ہوئی حمزہ کی جانب آئی۔ یہ وہی چڑیل تھی؟ حمزہ کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ چڑیل نہیں ہے وہ، اور اس کی آنکھیں اس قابل ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر بے قابو ہو جائے۔ اعتراف کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بالکل کنجوس نہیں تھا۔ حبور نے اس کی بات سن کر کہکا لگایا۔ اس کا سارا غصہ اڑنچو ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حمزہ بستر جھٹکتے ہوئے اندر آ بیٹھا۔ اب ان کی گاڑی حویلی کی جانب مڑ گئی تھی۔ وہ ابھی برقع اتار کر اپنے بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ ہمنا آندھی طوفان کی مانند کمرے میں داخل ہوئی۔ حافہ نے حیرانی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، وہ جو بے حد غصے سے اسے تک رہی تھی۔ کیا ہوا ہمنا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ہمنا غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہمنا اس کی انگلیوں میں موجود انگوٹھی کو کھینچ کر نکال رہی تھی۔ ہمنا چھوڑو۔ ہمنا نے انگوٹھی کو اتار کر ہی دم لیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انگوٹھی کو زمین پر پھینکا۔ حافہ اب اپنے ہاتھ کو پکڑے نم آنکھوں سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ آئندہ اس انگوٹھی کو پہننے کی جرات بھی مت کرنا۔ حدیل صرف اور صرف ہمنا کا ہے۔ تم کیا؟ کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی۔ حافہ تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہاں حدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ مگر تمہاری شادی حاتم سے ہو رہی ہے۔ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ ہمنا کا درد بڑا کہکا ابھرا تھا۔ میں اسے طلاق لے لوں گی۔ ہماری شادی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ حافہ کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ تقدیر سے لڑائی اچھی نہیں ہوتی۔ حافہ نے اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ ہمنا سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں لڑوں گی اور تم دیکھنا حافہ، میں جیت بھی جاؤں گی۔ وہ حافہ کی پشت کو دیکھتی بول رہی تھی، جو اس سے رخ موڑے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم حدیل پر حق نہیں جما سکتی۔ وہ میرا تھا، ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ وہ کبھی بھی حافہ کا نہیں ہوگا۔ وہ جس تیزی کے ساتھ آئی تھی ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو اس نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا۔ بے ساختہ ابھرنے والی سسکی کو لب دباتے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ وہ کس آزمائش میں ڈال دی گئی تھی؟ دل تھا کہ نامحرم کی جانب مائل ہو رہا تھا، اور قسمت اسے کہاں لے جا رہی تھی؟ جاری ہے۔